نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے اور جو ابتدا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اسلامی سال کا جو اختتام ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد بھی 12 رکھ دی، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ وہ رجب کا ہے، اور 3 مہینے پے در پہ اور مسلسل آتے ہیں، جس میں ذی قعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہلیان اسلام کے لیے اور مسلمانان اسلام کے لیے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بے شمار عبادات کو اکٹھا اور جمع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، جسے عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جو انسان کوئی بھی نیکی کر لیتا ہے، کوئی بھی عمل صالح کر لیتا ہے، ان 10 دنوں کی نیکی عام دنوں کی کوئی بھی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو اجر، جو ثواب، جو فضیلت، جو عظمت اور جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی نیکی کا ہے، دوسرے کسی بھی دن کی کوئی بھی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی ایام کے اندر اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اور مجاہدین اسلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ذوالحجہ کے مہینے کے ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں عام دنوں کے اندر وہ انسان جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے جہاد کے لیے، اپنا مال بھی ساتھ لے جاتا ہے، پھر میدان کے اندر اسے شہید کر دیا جاتا ہے، نہ تو اس کا مال واپس لوٹتا ہے نہ وہ خود ہی واپس آتا ہے، مطلب وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کے نیکیوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے خود ہی اندازہ فرما لیجئے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے کتنی فضیلت ہے، بالخصوص جو اس کے آخری 10 دن ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ذیشان ہے کہ وہ انسان من صام یوم عرفہ، کہ جو انسان عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو 9 ذوالحجہ کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک سال وہ جو اس کی زندگی کا گزر چکا ہے، اور ایک سال وہ جو اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیجیے کہ ایک دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا نوادہ اس انسان کو سنا دیتے ہیں جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار عبادات کو مسلمانوں کے لیے اکٹھا اور جمع کر دیا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ذوالحجہ کے مہینے کے اندر شہر مکہ کے اندر حاضری دیتی ہے اور حج جیسی عظیم عبادت کو وہاں بجا لاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ اور شہر مکہ میں حاضری نہیں دے سکے، انہیں حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کر کے، اونٹوں کو نہر کر کے، گائے بیل کو ذبح کر کے، دمبوں کو، چھتروں کو اور بکروں کو ذبح کر کے
اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ یہاں جستجو کریں۔ اور جن احباب کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں، اور وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں۔ اور جن احباب کے پاس قربانی کی وسعت و طاقت نہیں ہے تو وہ لوگ ایام تشریق کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کے گیت گائیں۔ گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر، ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی ایام کے اندر یا اس مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو عبادت کے اندر مصروف کر دیا اور مشغول کر دیا۔ تو اس لیے ذوالحجہ کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا مہینہ ہے کہ بے شمار عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحجہ کے اندر اکٹھا اور جمع کر لیا ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ایک بار پھر میری زندگی کے اندر اور آپ کی زندگی کے اندر دوبارہ آ رہا ہے، اور ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، ہمیں اپنی آغوش میں لینے والا ہے، اور ہمیں اپنی باہوں میں لینے والا ہے۔ تو حضرات محترم، ذوالحجہ کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو احباب حج کے لیے گئے، اللہ کی توفیق سے اللہ ان کا قبول فرمائے، اور جو احباب حج کے لیے نہیں جا سکے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جانوروں کو خریدیں اور ان کی قربانی اللہ کی راہ میں دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 کے روزے رکھتے ہیں۔ 9 کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے اندر 9 تاریخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور 9 دنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 9 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 کے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام بھی اپنے گھروں کے اندر کیجئے کہ ان دنوں کے روزوں کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیجئے، اپنے گھروں کے اندر ذکر اذکار کا اہتمام فرما لیجئے، اور اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو نفلی عبادت کی شکل میں ہے، جس میں قیام اللیل بھی آ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، اس کا بھی اہتمام اپنے گھروں کے اندر فرما لیجئے۔ تو ماہ ذوالحجہ ہمارے اوپر اپنا سایہ کرنے والا ہے، ہمیں اپنی لپیٹ لینے والا ہے، تو ہمیں مستعد ہونا چاہیے، ہمیں چاق و چوبند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، ان 10 دنوں کی فضائل کو، ان کی عظمت کو، ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو، ان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ اے مالک، اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو جو کہا ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔